الكبير رمضان الكبير. ناظرین بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان الکبیر دیکھ رہے ہیں. ناظرین آج ہم نے بات کرنی ہے صبر کے حوالے سے، برداشت کے حوالے سے ہمارے دین میں کیا احکامات ہیں. سرکار دو عالم سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ صبر کا جو اجر ہے وہ جنت ہے. یعنی ہم جب اجر کی بات کرتے ہیں نا کہ ہم یہ نیکی کریں گے تو کیا اجر ملے گا، تو جو شخص صبر اختیار کر لیتا ہے اس کے لیے تو جنت ہے. یعنی ہمارے لیے تو جنت پا لینا بڑا آسان ہے. ہم مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کوئی غم آتا ہے تو ہم صبر اختیار کریں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی بھائی کا دشمن ہے، بھائی بھائی کو برداشت نہیں کر رہا، دوست کو قتل کر دیتا ہے. روز آئے دن ہم خبریں سنتے ہیں اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بیٹا باپ کو بھی قتل کر دیتا ہے. کسی چھوٹے سے معاملے پہ اس حد تک جو عدم برداشت اور یہ جو ہم صبر کا آج بات کر رہے ہیں یہ ختم ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں. ممتاز عالم دین ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اس کالر میں ہمارے درمیان علامہ کرامت عباس حیدری صاحب موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیشہ آپ سے بڑی بہترین گفتگو ہوتی ہے. اور ہمیں جوائن کیا ہے سید ضیاء گیلانی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا. یہ صبر برداشت یہ تو بڑا اہم ہے ہمارے دین میں، اس کی بڑی اہمیت ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیے گا کہ اس کے اجر کے حوالے سے بھی اور آج کے معاشرے میں اتنی کمی کیوں ہے. ہم تو رمضان میں بھی سٹارٹنگ میں نے بات کی کہ آپ سڑک پہ آ رہے ہوں تو راستے میں آپ دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی جھگڑا میں ضرور مل جاتا ہے، کوئی نہ کوئی. لوگ برداشت ہی نہیں کر رہے، کسی کو راستہ دینے کو تیار نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اطہار پر. بہت خوبصورت عنوان آج آپ نے چوز کیا ہے اور میں قرآن مجید کی اس پاکیزہ آیت کی طرف چلتا ہوں، ان اللہ مع صابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی میرے ساتھ وزیر اعظم ہے، کچھ کہتے ہیں جی میرے ساتھ چیف منسٹر ہے، صحیح، کچھ کہتے ہیں جی میرے ساتھ فلاں عالم ہے. تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے یہ سب ہوں گے، مگر جس کے ساتھ اللہ ہے، واہ کتنی بڑی نعمت ہے صبر، کہ میرا اللہ خود فرما رہا ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ میں ہوں. اور مجھے آپ بتائیے کہ جن کے ساتھ اللہ ہو جائے اسے کیا چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو معاشرے میں عدم برداشت ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے نصیب پہ خوش نہیں ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نباشد. ہم یہ کہیں سمجھتے ہیں یا کہتے نہیں، اندر سے ہمارا ارادہ یہی ہے کہ اللہ نے جو عزت آپ کو دی وہ مجھے کیوں نہیں دی، جو گیلانی شاہ صاحب کو دی، ضیاء صاحب کو، وہ ان کو کیوں نہیں دی. بھائی آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، یہ میرے اللہ کی ہے. آپ اللہ کے عدل میں شک کرتے ہیں حسد کر کے. اس زمین پہ جو پہلا قتل ہوا ہے انسانی وہ بھائی کے ہاتھوں، جیسے آپ ذکر کر بھائی کے ہاتھوں بھائی کا قتل ہوا ہے، تو اس کی بنیاد بھی حسد تھی. جناب یوسف علیہ السلام کا صبر پوری کائنات میں معروف ہے، اور اللہ نے جناب یوسف کو اس صبر کے عوض جو ہے وہ کنویں سے حکمرانی دی. اور جناب نوح علیہ السلام کو اللہ نے صبر کے عوض عزت دی. اسی طرح جناب آدم علیہ السلام جو بیٹے کی شہادت پہ روتے رہے، اللہ نے اس صبر کے عوض میں نسل انسانی. اور یہ چلتا اور حضور حضرت ایوب علیہ السلام کی جو واقعہ ہے انہوں نے ناشکری نہیں کی، شکوہ نہیں کیا. علیہ السلام کا صبر معروف عالم ہے. اور پھر میرے آقا پہ جب آپ آ جائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر، تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کے صبر ایک جگہ مجسم ہو جائیں تو وہ میرے آقا بنتے ہیں. کہ جب جناب اسرائیل تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں حکم کریں ابھی پہاڑوں کے درمیان ان طائف والوں کو پیس کے رکھ دیا جائے، تو میرے رسول فرماتے ہیں کہ میں رحمت بن کر آیا ہوں، بد دعا کے لیے نہیں. اور پھر اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کے تسلسل کا نتیجہ ہے کربلا میں امام حسین ابن علی جو 72 لاشوں میں سجدہ شکر کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ صبر ہے. اور جبر ہار گیا، صبر جیت گیا. ظلم ہار گیا، علم جیت گیا. تلوار ہار گئی، کردار جیت گیا. دریا ہار گئے، پیاسے جیت گئے. پتھر ہار گئے، کھانے والے جیت گئے. اور تاد میں زیست، آمریت اور یزیدیت کا خاتمہ کر دیا حسین نے اپنے صبر سے. اور بالکل آخری دم تک اس دنیا کے آخر تک یہ مثال بن کر قائم رہے گی.